أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام. وعجل فرجهم. ہمارا درس کتاب اصول علم حدیث میں حدیث صحیح کی اقسام کے بارے میں چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے پڑھا اعلیٰ، اوسط اور ادنا. ان چیزوں کو ہم نے اس کی قسموں میں پڑھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمہ امر ہے کہ حدیث صحیح قابل عمل ہے کہ اس کے معصوم سے صادر ہونے کا وثوق پایا جاتا ہے، اور ایسی ہر روایت سیرت عقلاء عالم کی بنا پر قابل عمل تصور کی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر حدیث موثق اور حدیث حسن کو بھی قابل عمل قرار دیا جا سکتا ہے. بلکہ حدیث ضعیف کو بھی یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دیگر روایات کی امداد یا دیگر قرائن کے وسیلے سے وہ بھی قابل عمل ہو سکتی ہے، اور اسے بالکل محمل نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی حدیث ضعیف بھی بالکل محمل نہیں کہی جا سکتی، اسے محمل قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ بھی قابل عمل ہو سکتی ہے قرائن کی وجہ سے یا دیگر حدیث کی مدد کی وجہ سے ہو سکتی ہے قابل عمل وہ بھی. اور شاید یہی راز ہے کہ محدثین کرام نے ان حدیث کو اپنے مجموعے میں جگہ دی ہے، یا ان حدیث کو اپنے مجموعے میں جگہ دی ہے، اور بخاری اور مسلم جیسی صحیح کتاب تالیف نہیں کی ہے کہ اس طرح ان ضعیف حدیث کا خون ہو جائے گا جو راوی کی بدبختی سے کمزور ہیں. یعنی حدیث وہ قابل عمل ہو سکتی ہیں، لیکن راوی کی بدبختی سے وہ راوی صحیح نہیں ہے، تو اس لیے مثلا وہ قابل تحریر نہ ہو، قابل عمل ہونے سے انکار کر دیا جائے گا راوی کی وجہ سے. حالانکہ بذات خود وہ قابل عمل ہو سکتی ہیں اگر دوسرے قرائن کا سہارا لیا جائے یا دیگر حدیث ان کی مددگار. ایسا ہوتا ہے نا کہ خود ہی حدیث مثلا جو ہم پڑھ رہے اس کے راوی معتبر نہیں ہے، راوی اس کے صحیح نہیں ہے، مثلا تو یہ حدیث ضعیف ہے، مثلا نہ وہ مومن ہے راوی، نہ اس کا شرعی ہے، اور نہ ہی وہ عادل ہے، مثلا تو اب رہی حدیث ضعیف ہو گئی، مثلا نہ اس کی مدح کی ہے کسی نے، صحیح ممدوح بھی نہیں ہے اس کے راوی، تو ابھی حدیث ضعیف ہو جائے گی. لیکن اسی حدیث کا مفہوم دوسری حدیث میں پایا جاتا ہے، اسی حدیث کا مفہوم دوسری حدیث میں بھی ہے جو صحیح ہے یا موثق ہے یا حسن ہے. تو صحیح، موثق اور حسن تو قابل عمل ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ راوی اس کا نہ امامی المذہب ہے اور نہ ہی عادل ہے، تو اس وجہ اس کی مدح کی گئی ہے. صحیح، تو اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا. تو اب اس راوی کی بدبختی سے ہوئی نا یہ حدیث ضعیف، ورنہ یہ جو حدیث میں مفہوم اس میں پایا جا رہا ہے یہ مضمون دوسری حدیث میں بھی ہے، یہ مفہوم یہ مطلب دوسری حدیث میں پایا جاتا ہے جو صحیح بھی ہے یا موثق ہے یا حسن ہے. تو اس وہاں صحیح ہونے، موثق ہونے، حسن ہونے کی وجہ سے ہم اس روایت پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اس پر ہم نے یہ ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے. لیکن چونکہ جب اس روایت کی دوسری روایات معین و مددگار ہیں، اس کی مدد کر رہی ہیں وہ، اور یہی مفہوم دوسری روایات میں پایا جاتا ہے، تو اس ضعیف پر عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. چونکہ یہی مفہوم دوسری روایات میں موجود ہے جو صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، یا اس روایت پر فقہاء نے عمل کیا ہو، علماء مشہور نے عمل کیا ہو، مشہور علماء نے عمل کیا ہو، تو بھی اس روایت پر عمل ہو سکتا ہے. کیونکہ فقہاء کا عمل جابر ہے ذوف سند کے لیے. تو اگر ایسے قرائن پائے جاتے ہوں یا ایسے حالات ہوں تو ضعیف روایت کو بھی لیا جا سکتا ہے اور اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اور بخاری و مسلم جیسی صحیح کتاب تالیف نہیں کی ہے کہ اس طرح ان ضعیف حدیث کا خون ہو جائے گا. ان تمام روایتوں کو صحیح بتایا، یعنی صحیح کہا کہ یعنی صحیح بخاری یعنی صحیح، جتنی روایتیں سب صحیح ہیں.
صحیح مسلم جتنی روایتیں ہیں سب صحیح ہیں، یعنی صحیح ہے، جو کچھ ہے اس میں صحیح ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری روایتیں ہماری کتابوں میں یا ان کے یہاں بھی ضعیف ہے، صحیح، لیکن صحیح کا نام دے دیا گیا کہ سب صحیح ہے. تو یعنی لیکن روایتیں ضعیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جا سکے، بلکہ بعض روایتیں ایسی ہیں جن پر عمل ہو سکتا ہے، ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ بتایا انہوں نے کہ اس طرح ضعیف حدیث کا خون ہو جائے گا جو راوی کی بدبختی سے کمزور ہے لیکن دیگر روایات کی امداد اور مدد اور دیگر قرائن کی کمک سے ان کے معصوم علیہ السلام سے صادر ہونے کا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی اطمینان عقلاء عالم کی نظر میں روایت کے اعتبار کی بنیاد ہے. جب اعتبار پیدا ہو گیا تو یہی اعتبار کیا ہے کہ عقلاء عالم کی نظر میں کیا ہے، روایت کے معتبر ہونے کی بنیاد ہے، یہ اعتبار کی بنیاد ہے. اور اسی بنیاد پر روایات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی بنیاد پر یعنی روایت جو ہمارے ہاتھ میں ضعیف ہے، راوی کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت کا مضمون دوسری صحیح روایتوں میں پایا جاتا ہے، یا اس روایت پر مشہور فقہاء علماء نے عمل کیا ہے، تو اب یہ روایت قابل عمل ہو سکتی ہے کیونکہ فقہاء نے اس پر عمل کیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ علماء کا عمل کسی ضعیف روایت پہ جابر ہے صوف سند کے لیے. انہیں ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے آج ہماری نظر میں ضعیف ہے، جو علماء تھے ان کی نظر میں وہ ضعیف نہ ہو، ان کے پاس کچھ اور چیزیں موجود ہوں، ان کے پاس کچھ قرائن موجود ہوں جو اس بات کو ثابت کرتے ہوں کہ روایت یہ ضعیف نہیں ہے. تو لہٰذا اسی بنیاد پر روایات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان روایات کو یہ صرف راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ہم سے، لیکن اگر دوسرے قرائن سے، دوسری وجوہات سے اگر وہ روایت یا وہ حدیث یا وہ خبر قابل عمل ہو سکتی ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مثلاً علماء نے عمل کیا اس روایت پر، یا جیسے اسی یہ مضمون دوسری صحیح روایات میں موجود ہو، یا روایت حسن میں موجود ہو، یا روایت موثق میں موجود ہو، موجود ہو، خبر موثق میں موجود ہو، اس پر عمل ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کو صرف ضعیف سمجھ کے نظر انداز نہیں کیا جاتا کہ ضعیف ہے. نقطفی المقدار، یہاں پر بات تمام ہوگی. تواتر و احاد انشاءاللہ آنے والے دروس میں پڑھا جائے گا. ہم آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.